آخر میں ایک روایت پڑھ کے میں اپنے گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنیہ احفظ اللہ یحفظک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور فرما رہے ہیں کہ اے بچے، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے حدود کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ رب العزت کے احکام کو اپنی زندگی میں اتارو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے ہوگا۔ جب کہیں مصیبت میں ہوگے، پریشانی میں ہوگے تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرو اللہ سے سوال کرو، جب مانگو اللہ سے مانگو۔ اپنی اولاد کے لیے ہم مانگیں کہ خالق بادشاہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، پرہیزگار بنا، دین کا مددگار بنا، پیارے آقا کا وفادار بنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ اور جان لو اس بات کو، اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس سے فرما رہے ہیں؟ یا بنیہ، شروع میں کہہ دیا ہے بچے، ہے بیٹے، کہ تعلیم ہے اللہ کے رسول کی کہ تم بھی اپنے بچوں کو ان تعلیمات سے آراستہ کرو، انہیں ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھاؤ۔ میرا آقا فرماتے ہیں اعلم ان الامت لو اجتمعت، اس بات پر یقین رکھو کہ اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے، پوری امت اگر اکٹھا ہو جائے کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے، تھوڑا سا نفع پہنچا دے، اس بات کو یاد رکھو وہ تمہیں اتنا ہی نفع پہنچا پائیں گے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہوگا، تمہارے مقدر میں لکھا ہوگا۔ اور اس بات کو اپنے دل و دماغ میں اتار لو کہ اگر پوری امت اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ صرف اتنا ہی نقصان پہنچائے گی جتنا اللہ رب العزت نے لکھ رکھا ہوگا۔ نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب اللہ چاہے گا، جتنا چاہے گا اتنا آپ کو نفع ہوگا۔ اللہ کسی کو بھی ذریعہ بنا دے، جتنا چاہے گا اتنا ہی نقصان ہوگا، اللہ کسی کو بھی ذریعہ بنا دے۔ کہ بچپن میں اپنے بچوں کو ہم بتائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، کوئی خوشی ملے یہ نہ کہیں کہ ہم بڑی محنت سے کما کے لائیں، بے شک آپ لائیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں کہ بیٹا اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے، اسے کھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پہننے کے لیے اچھا کپڑا دیا ہے، اسے پہنو اور الحمدللہ کہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے شاندار بستر دیا ہے، اس پہ آرام کرو اور الحمدللہ کہو۔ یہ چیزیں اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ہم اتاریں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نقصان یا جو فائدہ تم کو پہنچنے والا تھا، جو فائدہ تمہیں پہنچنے والا تھا، جو نقصان تمہیں پہنچنے والا تھا اور وہ تمہیں پہنچا ہے، تو یقین جانو کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو روک نہیں سکتی تھی، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو روک نہیں سکتی تھی، چاہے کوئی کتنی بھی طاقت لگا لے، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ پہنچنا ہے تو وہ پہنچ کر رہے گا۔ اور جو نقصان تمہیں نہیں پہنچنے والا تو دنیا کی طاقت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت نے جس سے تمہیں بچا رکھا ہے، دنیا کی ساری طاقت ایک طرف ہو کر کے اپنی مکمل قوت لگا لے، پھر بھی وہ نقصان تم تک نہیں پہنچا سکتی۔ اور صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور یقین رکھو کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، ہر غم کے ساتھ، ہر دکھ کے ساتھ سکھ ہوتا ہے، ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں۔